الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ رواہ ابن ماجہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ پہلا روزہ گزر چکا اور اب دوسری تراویح بھی پڑھ لی گئی۔ ماشاءاللہ حافظ سہیل صاحب زید مجدہ نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ روزانہ الگ الگ علماء کرام کے بیانات الگ الگ موضوعات پر ہوں۔ مجھے بھی حافظ صاحب نے تراویح کی فضیلت اور تراویح سے ہماری غفلت کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اپنی بہت علالت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ حضرات کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی توفیق سے کچھ کہنے سننے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اتنی سی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ اپنے دل کی کھیتی کو سینچنے کا مہینہ ہے، یہ دل کی کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے، یہ عرفان ذات کا مہینہ ہے، یہ معرفت کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو عبادات میں تھکا کر اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک میں دو ہی تو اہم مزے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ دن بھر انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے بھوکا پیاسا رہنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تو حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عبادتوں میں اضافہ فرما دیتے تھے، بلکہ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شد مئزرہ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، غالباً حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لم یأتی علی فراشہ حتی ینسلخ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر بھی رمضان کے مبارک مہینے میں بہت کم تشریف لاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا پھر آپ سوتے تھے اور آرام کرتے تھے، ورنہ رمضان کی راتوں میں آپ اپنے عبادتوں کو اور اپنی ریاضتوں کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر، اور جب آخری عشرہ آتا تو اپنی عبادات میں مزید اضافہ فرما دیتے اور اپنی محنت و مجاہدے اور ریاضتوں کو اور بڑھا دیتے تھے۔ تو عزیز و دوستو، بات یہ ہے کہ رمضان کے دو مزے ہیں، ایک تو دن کی بھوک و پیاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو دو لوگ اس کی سفارش کریں گے اور اللہ کے یہاں اس کی شفاعت کے لیے اپنی پیشی کریں گے، اور اللہ کے یہاں یہ بات کہیں گے کہ اللہ اس کی ہم سفارش کرتے ہیں، ایک تو روزہ ہوگا اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت۔ تو روزہ
یہ کہے گا کہ اس نے اللہ آپ کے حکم کی وجہ سے اس نے مجھے بھوکا پیاسا رہا، یہ بھوکا پیاسا رہا اور آپ کا حکم جب تک نہیں ہوا اس نے نہیں کھایا، روزے کی وجہ سے اس نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، لہٰذا میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دیجئے۔ اور قرآن کریم بھی سفارش کرے گا اللہ سے، تو یہ دونوں سفارشی بن کر جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ دن کے وقت میں انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور رات کے وقت میں یہ انسان یہ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے لیے تراویح میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب اور سنن ابن ماجہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالی اپنے بندوں پر اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کے قیام کو، یعنی اس کی رات کے عبادت کو، رات کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اب ہم جو نماز رات میں پڑھتے ہیں، عام طور پہ عشاء کے متصل بعد پڑھی جاتی ہے، فوراً بعد، اس نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی یہ نماز بہت عظمت والی نماز ہے۔ یوں تو نماز جو 5 وقت میں فرض کی گئی ہے، ان کے ذریعے سے ہی انسان کو اللہ کا قرب بہت ملتا ہے، لیکن جب بندہ نفل نمازیں پڑھتا ہے اور فرض کے علاوہ نمازیں پڑھتا ہے تو اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دو کتنی اہم باتیں، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا رمضان المبارک میں کہ بندہ دن کے وقت میں بھوکا پیاسا ہے اور اپنی بھوک کو بھوک نہیں سمجھ رہا، پیاس کو پیاس نہیں سمجھ رہا، اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، اور جب رات کا وقت آ رہا ہے تو ساری بھوک و پیاس دن بھر کی، اب جب تھوڑی سی افطار کر لی اس کے بعد اب رات میں تراویح میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تہجد میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنی کتاب میں تراویح کو الگ باب میں بیان کیا ہے اور قیام اللیل و تہجد کا الگ باب بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس نماز کی عبادت کے ذریعے سے حضوری کی جو کیفیت بندے کو عطا کرنا چاہتے ہیں، تراویح کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو تراویح کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ تراویح کی جو ابتدا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہوئی ہے، یہ خیال غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معطل سنت کو، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور ان کے زمانے میں تقریباً 2 سال تک اجتماعیت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی رہی، اس کو دوبارہ آپ نے ایک نئے انداز سے، ایک طریقے سے اور لوگوں کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح پر لوگوں کو جمع کیا۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً بخاری یا مسلم ہی کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک، اور صحابی رسول کہتے ہیں ہم کو حضور نے نماز پڑھائی اور ایک دن ناغہ کر کے نماز پڑھائی۔ حضور نے دیکھا کہ، اور بعض ضعیف روایتوں میں کہ حضور نے 20 پڑھائی، لیکن کوئی صریح روایت نہیں، البتہ حضور نے نماز پڑھائی رمضان کی آخری راتوں میں اور 3 راتوں میں۔ پھر جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ کا شوق اس سلسلے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے پھر منع فرما دیا، اور حضور نے اس لیے منع کر دیا کہ میری امت یہ مشقت میں اور تکلیف میں نہ پڑ جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے حضور نے تراویح نہیں پڑھائی باضابطہ اس طرح سے، اس انداز سے نہیں۔ پھر صحابہ نے کیا کیا؟ علیحدہ فردن جماعتیں بنا کر اپنی اپنی نمازیں پڑھنے لگے، یا اپنی فرد نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں چونکہ حالات بڑے ناسازگار تھے، 2 سال بالکل فتنوں کا زمانہ تھا، تو اس کا بالکل ایسا موقع نہیں مل سکا کہ اس کو منظم کیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
صحابہ کو رمضان المبارک میں دیکھا کہ الگ الگ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب جو بہت اچھا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں سب کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے مقام و مرتبے سے کون واقف نہیں ہے، ان کو جو ہے فرمایا کہ آپ سارے کے سارے صحابہ ایک جگہ آپ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد صحابہ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک الحمدللہ 1450 سال سے جاری و ساری ہے۔ اب اس رات کی اس عبادت کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے رات کے وقت میں قیام کیا یعنی نماز پڑھی، کس کے ساتھ؟ ایمان، اللہ پر کی یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ سے تعلق کے ساتھ، وہ احتساباً، اور پورے ثواب کی امید کے ساتھ، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز تراویح پڑھنے جا رہے ہیں اور آ کر کے سب کو بتائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ثواب کی امید کے ساتھ۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، روایات میں آتا ہے کہ امام منذری تو بڑے جزم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو اس تراویح کی برکت سے معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن تراویح کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چونکہ سنت مؤکدہ نماز ہے، بلا عذر شرعی اس کا چھوڑ دینے والا گناہ کر رہا ہے اور وہ گناہگار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اس پر وعید آئی ہے۔ اور جو آدمی عذر ہو، اور یہ نماز ایسی ہے کہ اگر عذر ہو تو اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ لیکن آج ہمارے ہاں تراویح سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں لیکن تراویح کہتے ہیں کون 20 رکعت میں کھڑا ہوگا۔ تراویح میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دی ہے، امام ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ تراویح جمع ترویحہ، یہ ترویحہ کی جمع ہے، جیسے سلام کا جو لفظ ہے وہ تسلیمہ کی جمع ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر 4 رکعت پر صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ہر 4 رکعت پر کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے، تھوڑا سا آرام کریں گے، یہ راحتن سے بنائے، اس میں تھوڑی سی استراحت کی جائے گی جلد، اور تھوڑا سا بیٹھا جائے گا، تھوڑا وقفہ لیا جائے گا۔ اور اس وقفے کے درمیان اہل مکہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کر لیا کرتے تھے، اس درمیان کوئی بھی نفلی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ہم تو ہمارے ہاں تو ایک دعا معروف ہے، اس دعا تو باضابطہ احادیث کے ذخیرے میں نہیں ہے، البتہ اس جیسی دعا اور دعا کے پڑھنے کا حکم ہے، وہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی دیر رکا جائے گا۔ ہمارے یہاں بہت تھوڑا سا رکتے ہیں، اتنا بھی نہیں، تھوڑا سا اس وقفے کو بڑھانا چاہیے، اور تھوڑا سا یہ کہ واقعی میں جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، معذور ہیں، ان کو بھی آرام مل جائے، کم از کم 1-1.5 منٹ کا تو وقفہ ہونا چاہیے۔ اب 5 دفعہ ہی رکنا ہوتا ہے تو 5-10 منٹ ہوں گے، لیکن آج ہمارے یہاں چند سیکنڈ رکا جاتا ہے اور بہت اسپیڈ کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو تراویح پڑھانے کے سلسلے میں یاد رکھیں، لیکن جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ تراویح پڑھنے والا اور اس رات میں قیام کرنے والا، اس بندے کے کم از کم کبیرہ گناہوں میں تخفیف تو ضرور کر دی جاتی ہے، لیکن جمہور کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور کبیرہ کے انسان توبہ پر موقوف ہے۔ بہرحال یہ وہ عبادت ہے جس کو حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، اور سارے صحابہ اور اسلاف امت کا اس پر تعامل رہا، اور یہ 1450 سال سے ویسا ہی چلا آ رہا ہے۔ اب یہ اتنی عظیم عبادت کو ہم چھوڑ دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان المبارک کے مہینے میں آخری رات میں جو صحابہ کو جمع فرما کے کہا تھا کہ اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے اور اس کا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، تو آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے اور ایک سجدے کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو تراویح کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو غفلت برتی جاتی ہے وہ کہ اول تو کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ ابھی جیسے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب قرآن کریم یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان قرآن کو نماز میں کھڑے رہ کر سنتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک حرف پر، ایک ایک حرف پر کتنی کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کھڑا بھی ہے، باوضو بھی سن رہا ہے، دن بھر کا تھکا بھی ہے، رمضان کی راتیں بھی ہیں، اس کے بعد جب اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں اس سے بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ اور پڑھانے والے حضرات کو بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ایسے حافظ کے پیچھے بھی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے جس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، اور جو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہو کہ الفاظ کھا جائے، صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے۔ وہ ایک علاقے میں ایک آدمی کا جانا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ حافظ صاحب یہاں تراویح پڑھاتے ہیں، آپ بھی آ کر پڑھ لیں۔ جانے والا بھی قرآن کا جاننے والا تھا، حافظ تو نہیں تھا لیکن قرآن تو بہرحال جانتا تھا، تو اس کو معلوم ہو گیا۔ اب جو چیزیں اس کو جو آیتیں اور صورتیں یاد تھیں، جب اس نے غلط پڑھا تو اس نے لقمہ دیا، تو اس نے کہا چپ رہم نصف ہم نصف تم، یعنی آدھا میں پڑھ دیتا ہوں، آدھا پیچھے سے تو لقمہ دے دے۔ تو ایسے تو غلط پڑھتے ہیں، یعلمون تعلمون والے ہوتے ہیں صرف، تو ایسے حفاظ کے پیچھے بھی تراویح پڑھنے میں بڑی کراہت کی بات ہے۔ اللہ کا کلام سنو، سنا رہے ہو، کم از کم ایسا پڑھا جائے کہ سب کو سمجھ میں آئے، اتنی تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جائے، معمولی درمیانی رفتار ہو بالکل۔ اور اگر اور اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، سننے والے شوق سے سن رہے ہیں تو ان کو اچھی طرح سنایا جائے پھر، کیونکہ قرآن کے سننے سنانے کا اور پڑھنے پڑھانے کا بھی اپنا ایک حق ہے، اس حق کو نہ مارا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے ان دنوں میں بوڑھے حضرات تو رمضان میں خوب مسجدوں میں نظر آئیں گے، لیکن جوان تراویح کے شروع کے دنوں میں تو نظر آئے گا، پھر پیچھے سے صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں بھائی، اب کیا ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے، کیوں آپ کہاں چلے گئے؟ جی اب وہ بڑی کمزوری آ گئی، اب بیٹھا نہیں جاتا، اور اب جناب اب کھڑا نہیں رہا جاتا۔ یہ سب کے سب بہانے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بندے کو حاصل ہو اور بندہ اللہ کے قریب ہو۔ تو اس بات کا خوب خیال ہونا چاہیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دوسری غفلت یہ برتی جاتی ہے تراویح میں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ جب امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، جب امام صاحب پہلی رکعت میں رکوع کرنے والے ہوتے ہیں پھر جا کر رکوع کرتے ہیں، ایسا آدمی گناہ کر رہا ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے نماز کے اندر اور اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا اور سن رہا اور نماز میں شامل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اتنی عظیم نعمت اور نماز ہے، اب اس کے ساتھ اتنی غفلت برتی جا رہی ہے۔ تو اول جو لوگ تراویح میں نہیں آتے ان کو چاہیے، اب چونکہ بعض لوگوں کے یہاں لاک ڈاؤن کا مسئلہ بن پڑا ہے تو مسجدوں میں چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی جو لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکتے وہ اپنے حافظ کا انتظام کریں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اب تو حفاظ کی بہت بڑی ایک جماعت ہے ہر جگہ پر اور بڑی تعداد میں حفاظ مل جاتے ہیں، تو حفاظ کرام کو باضابطہ ہائر کرنا چاہیے، ان سے گزارش کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سنائیں۔ صبح صادق سے پہلے تک تراویح کا وقت ہوتا ہے، آپ کبھی بھی اس کو سنا سکتے ہیں۔ آپ رمضان میں جو اکابر کا رمضان ہوتا تھا، جو اللہ والوں کا رمضان ہوتا تھا، اور وہ جو نمازیں پڑھا کرتے تھے اور جو نوافل میں ان کے قرآن کے سنانے کا جو معمول تھا، ان حالات کو جب آپ دیکھیں گے تو ہماری غفلت انشاءاللہ دور ہوگی۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، پھر یہ ایک مہینے کے بعد یہ پورا سال یہ نعمت نہیں ملتی۔ کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں، نہیں سن پاتے، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ بیچارے اللہ کے بندے، وہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں قرآن سنائے، اللہ کا پیغام سنائے۔ آپ سوچیں کہ جب پڑھا جائے گا اور پھر اس کے بعد کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن اللہ سنوا رہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سنانے والے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے تراویح، اور اس کے ذریعے سے حفاظ کرام کو قرآن یاد بھی رہتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ وہ قرآن انہوں نے یاد کیا پورا سال، اب آپ ان کو سنیں جا کر کے شوق سے۔ اللہ کو کتنا پیارا ہے، اور ایسا کلام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو تراویح کا موقع یہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اس کو امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے درجات بھی بلند کرے گا، اور ہماری تمام عبادات اور نیکیوں کو، جو بندہ بھی رمضان میں صحیح طرح سے روزے رکھتا ہے اور رات کی تراویح کو اطمینان سے پڑھتا ہے، اب جہاں پر موقع نہیں مل رہا تو میں عرض کر رہا تھا اطمینان سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا رمضان اچھا گزرواتے ہیں اور پھر اس کا پورا سال اس کی برکت سے اچھا گزرتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رمضان اچھا گزرے،
وہ اپنی راتوں کو اچھا بنائے۔ تو ظاہر ہے کہ رات کی شروعات تراویح سے ہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد رات کی تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جن جگہوں پر تراویح کے حفاظ میسر نہیں ہیں، وہ گھر میں 2-3 لوگ مل کر کے تراویح کی نماز کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، ایک آدمی پڑھائے گا، بقیہ لوگ سنیں گے۔ کیا پڑھیں؟ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، جیسے بعض لوگوں کو سورہ جمعہ، سورہ ملک، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، سورہ واقعہ، تو ان صورتوں کو پڑھا جائے نماز میں، اور یہ صورتیں تھوڑی تھوڑی 20 رکعت میں پڑھ لیں۔ اچھا یہ بھی نہیں یاد ہے اگر، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ یہ کریں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پوری 20 رکعت میں 10 علم ترا سے ناس تک پڑھیں اور سنیں اور گھر میں سنائیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تراویح کی نماز کو شوق اور رغبت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ سے تقرب کے حصول کی نیت سے ہمیں پڑھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب